ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہونے کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی بیوی جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بھی کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور دشمنی رکھتی تھی۔ بدبخت ابو لہب اور اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کفار مکہ سے بھی کہیں زیادہ آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے کسی مجمع کی طرف جاتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا اور مجمع کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی اور جنون کے آوازیں کستا۔ ابو لہب کی بیوی جمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا یہ عالم تھا کہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے ابو لہب آگ کا باپ یعنی جہنمی خطاب دیا۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ لہب جس کا دوسرا نام سورہ المسد ہے میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کا ذکر ہے اور ان کے لیے عذاب دوزخ کی خبر دی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ عن قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ جب ابو لہب کی بیوی جمیل کو سورہ لہب کے نزول کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اسی شدید غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اہل قریش اور کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تحقیر کے طور پر محمد یعنی تعریف کیا گیا کی بجائے مذمم یعنی مذمت کیا گیا کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے یاد کرتے ہوئے ایک بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں لیے گاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم مذمم کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دین کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمیل کو آتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، جمیل بدبخت آ رہی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ آپ کو ایذا پہنچائے گی یا آپ کی شان میں گستاخی کرے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جمیل بڑھتی چلی آئی، وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ حرم کعبہ میں چکر لگاتی رہی اور بکتی جھکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے مگر اللہ کی قدرت سے جمیل کو دکھائی نہیں دیے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں ناکام رہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر ان سے مخاطب ہوئی، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری حجو کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برخستہ جواب دیا، رب کعبہ کی قسم، میرے ساتھی نے تمہاری حجو بالکل نہیں کہی۔ بالآخر جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر نکل گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی بیوی کے شر سے محفوظ رہے اور اللہ کا وہ ارشاد ایک معجزانہ صداقت کی صورت میں سامنے آ گیا،
جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ: اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔